السلام علیکم۔ سورة البقرہ آیت نمبر 49۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ معزز سامعین، آئندہ کچھ آیات میں اب خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ اب دیکھیے، بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا خواہ کسی اور قوم کی، اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون ان سے خائف تھے کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں تعداد کی کثرت کی وجہ سے، تو انہوں نے یسومونکم سوء العذاب۔ اب فرعون نے بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا۔ فرعون کو بڑی بڑی عمارتوں کا شوق تھا۔ یہ بنی اسرائیل مزدوروں کی طرح کام کرتے اور بے شمار اس کام کے دوران، عمارتوں کی تعمیر کے دوران مر جاتے، اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ معزز سامعین، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت کے ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے ان کے بچوں کو اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کے لیے ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے چھوڑ دیتے تھے کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی، لہٰذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے کچھ سروکار نہ تھا۔ پھر فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا امتحان تھا۔ معزز سامعین، اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی طاقت نہ تھی، صرف اتنا ہی نہیں کہ تم غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا
کہ بنی اسرائیل تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین کرنے والے، رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی، اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بیٹے ختم کر دیے جائیں اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ تیسری بات جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آزمائش بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ معزز سامعین، اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم مسلمان اپنا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی، ذبح ابنا بھی، اور بلاء عظیم بھی۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو غیروں کی سازش قرار دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو کیوں آزماتے ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی انڈیویجول لائف میں بھی امتحان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں میں بھی یہ امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی یہ امتحان ہوتے ہیں۔ انسانوں پر جو انفرادی طور پر جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے کئی اسباب قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ مثلا اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز، منہ میں ڈالی غلط چیز، تو اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن معزز سامعین، اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ غلطی کرنے کی وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ وہ پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے، تاکہ وہ بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہوتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے، اور پھر کچھ کیے بغیر ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے بڑے مقام سے نوازتے ہیں۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء کرام علیہ السلام اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پر آتی ہے، اور پھر ان سے جو قریب تر ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چنا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ ہوش میں آئیں کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس کام کے لیے پیدا کیے گئے، اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے، اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹیں، لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ تو معزز سامعین، ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے؟ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی طور پر مشکلیں ہیں تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہیں، تاکہ ہم سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنے مقصد کو پہچان سکیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔